ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک سادہ اور محنتی کسان رہتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ یوسف کا کھیت چھوٹا تھا مگر وہ بہت محنت کرتا تھا۔ اس کا ایمان مضبوط تھا اور وہ ہر کام اللہ کے حکم سے کرتا تھا۔ یوسف کا ایک چھوٹا سا خاندان تھا جس میں اس کی بیوی، 3 بچے اور ایک بوڑھی ماں شامل تھے۔ وہ ہر دن صبح سویرے اٹھتا، کھیت میں کام کرتا اور شام کو اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارتا۔ اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور وہ اپنے خاندان کو رزق دے سکے۔ یوسف کا کھیت زیادہ وسیع نہیں تھا مگر وہ جو بھی فصل اگاتا اللہ کی مہربانی سے وہ فصل اچھی ہوتی تھی۔ اس کے کھیت میں روزانہ کچھ نہ کچھ کام ہوتا اور وہ ہمیشہ اطمینان کے ساتھ کام کرتا۔ اس کی زندگی سادہ تھی لیکن اس میں سکون تھا۔ وہ کبھی بھی دوسروں کی مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا، چاہے وہ اپنے پڑوسی ہوں یا گاؤں کے دوسرے لوگ۔ وہ سمجھتا تھا کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد صرف اپنی ذاتی خوشی نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کرنا بھی ہے۔ ایک دن یوسف کھیت میں کام کر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی جو کھیت کے قریب سے گزر رہا تھا۔ وہ بوڑھا شخص بہت تھکا ہوا، کمزوری محسوس کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے یوسف سے مدد کی درخواست کی، بیٹے میں بہت تھک چکا ہوں، میری حالت خراب ہے، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ یوسف نے اپنا کام فوراً چھوڑا اور اس بوڑھے شخص کو اپنے گھر لے آیا۔ اس کی بیوی نے فوراً اسے پانی پلایا اور کھانا پیش کیا۔ بوڑھے شخص نے کھانا کھایا اور پانی پیا، پھر یوسف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، بیٹے تم نے میری مدد کر کے ایک بہت بڑا نیک عمل کیا ہے، اللہ تمہیں بے شمار برکت دے گا۔ یوسف مسکرا کر بولا، اللہ کا شکر ہے کہ میں آپ کی مدد کر سکا، میری مدد کرنا بھی میری عبادت کا حصہ ہے۔ بوڑھا شخص یوسف کی باتوں سے متاثر ہو گیا اور کہا، یاد رکھو بیٹے، اللہ کی رضا کا راستہ ہمیشہ دوسروں کی مدد میں ہوتا ہے۔ جو تم دوسروں کے لیے کرتے ہو وہی تمہارے لیے لوٹ کر آتا ہے۔ اللہ کی رضا کا راستہ ہمیشہ لوگوں کی خدمت میں ہے۔ یہ سن کر یوسف نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرے گا، چاہے وہ جانتا ہو یا نہ ہو۔ کچھ دنوں بعد وہ بوڑھا شخص دوبارہ یوسف کے گھر آیا۔ اس بار وہ تھوڑا بہتر محسوس کر رہا تھا اور یوسف سے کہا، بیٹے اللہ تمہیں جزا دے، میں تمہیں ایک راز بتاتا ہوں، تمہارے کھیت میں جو فصل اگتی ہے وہ بہت اچھا ہے لیکن
یہ تمہاری محنت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی مہربانی ہے۔ یوسف نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ بوڑھا شخص مسکرا کر بولا، اللہ تمہاری محنت کو قبول کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہارے دل کی نیت بھی اہم ہے۔ تمہاری نیک نیتی، تمہاری ایمانداری اور تمہارا دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ، یہ سب اللہ کو پسند آتا ہے۔ یہ سب تمہیں بے شمار برکتیں دیتا ہے۔ یوسف نے دل سے ان باتوں کو سنا اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنے کھیت کی زمین سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ سے دعا کرے گا کہ وہ اس کی محنت میں برکت ڈالے اور اسے مزید طاقت دے تاکہ وہ دوسروں کی مدد کر سکے۔ چند ماہ بعد یوسف کا کھیت اتنا زرخیز ہو گیا کہ وہ اپنے کھیت سے اتنی زیادہ فصلیں حاصل کرنے لگا کہ نہ صرف اپنے خاندان کے لیے بلکہ گاؤں کے دوسرے غریب کسانوں اور ضرورت مندوں کے لیے بھی وہ فصلیں بانٹنے لگا۔ یوسف کے دل میں صرف اللہ کی رضا کا جذبہ تھا اور اس نے کبھی بھی اپنی کامیابی کو اپنی محنت کا نتیجہ نہیں سمجھا۔ وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا اور یقین رکھتا تھا کہ اللہ کی مدد ہی اس کی کامیابی کا سبب ہے۔ ایک دن یوسف کے گاؤں میں ایک سخت خشک سالی آئی۔ گاؤں کے کسانوں کے کھیتوں میں پانی کم ہونے کی وجہ سے فصلیں خراب ہونے لگیں، لیکن یوسف کا کھیت پھر بھی ہرا بھرا تھا اور اس کی فصلیں خوشحال تھیں۔ گاؤں کے لوگ اس کی کامیابی کو دیکھ کر حیران ہوئے اور یوسف سے سوال کیا، یوسف بھائی، تمہارا کھیت کیسے اتنا اچھا ہے؟ تمہاری فصلیں اتنی زرخیز کیسے ہو گئیں؟ یوسف مسکرا کر بولا، میرے بھائی، یہ میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ میں جو بھی کرتا ہوں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا ہوں۔ اللہ نے مجھے برکت دی ہے تاکہ میں دوسروں کی مدد کر سکوں۔ یوسف کا یہ جواب گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی رضا کے لیے انسان کو اپنے عمل صحیح رکھنے ہوتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کی مدد کرنے والوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کا راستہ صرف عبادات تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسان کی نیک نیتی، ایمانداری اور دوسروں کی مدد کرنا بھی اس کا حصہ ہے۔ اللہ جب دیکھتا ہے کہ انسان اپنی محنت اور نیک نیتی سے دوسروں کی خدمت کرتا ہے تو وہ اس کی محنت میں برکت ڈالتا ہے اور اس کے دل میں سکون اور خوشی کا باعث بنتا ہے۔